بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ویلکم بیک ٹو مائی چینل۔ اگر آپ کو میری سٹوریز اچھی لگتی ہیں تو میری ویڈیوز کو لائک کر دیا کریں اور میرے چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں۔ تھینک یو۔ سنیے، میری اہلیہ نے مجھے ڈرتے ڈرتے آواز دی۔ ہاں بولو، میں نے اپنے آنسوؤں کو ضبط کرتے اور اپنی بے بسی پر قابو پاتے ہوئے کہا۔ 2 دن سے گھر میں کچھ نہیں ہے، سحری میں کچھ نہ بھی ہو، لیکن افطار میں کم از کم اتنا کھانا تو ہو کہ ہمارا نہیں، کم از کم بچوں کا ہی پیٹ بھر جائے۔ یہ سن کر میں نے کرسی پر سر ٹکا لیا اور چھت پر گھومتے پنکھے کو دیکھتے ہوئے سوچنے لگا کہ گردشی زمانہ کہاں سے کہاں لے آئی۔ سوتے ہوئے بچوں کو دیکھا جو بھوک سے بے حال سو رہے تھے تو اپنی بے بسی پر میری آنکھوں سے آنسو نکلنے لگے۔ میں نہیں چاہتا تھا کہ میرے یہ آنسو میری بیوی بھی دیکھے۔ ابھی اسی سوچ میں تھا کہ دروازے پر کسی نے دستک دی۔ جلدی جلدی آنسو پونچھے اور دروازے پر پہنچا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ عبداللہ بھائی۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ شارق بھائی۔ میں نے خوش دلی سے مصافحہ کرتے ہوئے کہا، عبداللہ بھائی، وہ آج ہم نے راشن کے تھیلے تقسیم کرنے ہیں۔ آپ تو انجمن کے سابق ناظم بھی ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ آپ کے ہاتھوں سے ہی یہ تھیلے تقسیم ہوں۔ پروگرام کب اور کہاں ہے؟ میں نے پوچھا۔ شارق بھائی نے پروگرام کی تفصیل مجھے بتائی۔ ہاں بالکل، میں انشاءاللہ حاضر ہو جاؤں گا۔ واپس گھر میں داخل ہوا تو اہلیہ نے پوچھا کون تھا؟ انجمن کے ایک دوست تھے شارق بھائی۔ خیریت تو ہے؟ اہلیہ نے پوچھا۔ ہاں خیریت ہے، محلے میں راشن تقسیم کرنا ہے، میں نے دبے لفظوں میں کہا۔ دیکھیں اللہ نے کیسی مدد کی ہے ہماری، بس تو ایک راشن کا تھیلا آپ بھی لے آئیے گا۔ میری اہلیہ کے چہرے پر امید کی ایک چمک آئی۔ کیسے لے آئیے گا؟ میں وہاں راشن تقسیم کرنے جا رہا ہوں بحیثیت مہمان کے۔ میں ان سے کہوں کہ بھائی میرے گھر میں بھی 2 دن سے کچھ نہیں پکا، میرے گھر میں راشن نہیں ہے، ایک تھیلا مجھے بھی دے دو۔ میری چڑچڑاہٹ نمایاں تھی۔ میری اہلیہ میری سفید پوش کی طبیعت سے اچھی طرح واقف تھی۔ کہنے لگی، اچھا آپ یوں کہہ دیجئے گا نا کہ ایک تھیلا ہمیں بھی دے دو، ہمیں کسی کو دینا ہے۔ یعنی جھوٹ بولوں، کسی کے نام سے لوں اور خود کھا جاؤں؟ میں نے کچھ سخت لہجے میں کہا۔ شام میں اپنا بہترین سوٹ نکالا، واسکٹ پہنی اور پروگرام میں جانے کے لیے گھر سے نکلنے لگا تو اہلیہ کی آنکھوں کے آنسو مجھ سے فریاد کر رہے تھے۔ میں انہیں نظر انداز کر کے گھر سے نکل گیا۔ حالانکہ سچ تو یہ ہے میری اپنی کیفیت بھی یہی تھی۔ پروگرام میں پہنچا تو کرسی صدارت پیش کی گئی، مجھ سے بھی خطاب کا کہا گیا۔ میں نے اپنی گفتگو کی اور یہ آیات تلاوت کی، اور وہ جو اپنا نامہ اعمال بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا کہے گا، ہائے کس طرح مجھے اپنا نوشتہ نامہ اعمال نہ دیا جاتا اور میں نہ جانتا کہ میرا حساب کیا ہے۔ ہائے کس طرح موت ہی قصہ چکا جاتی۔ میرے کچھ کام نہ آیا میرا مال، میرا سب زور جاتا رہا۔ اسے پکڑو، پھر اسے توک ڈالو، پھر اسے بھڑکتی آگ میں دھنساؤ، پھر ایسی زنجیر میں جس کا ناپ 70 ہاتھ ہے اسے پرو دو۔ بے شک وہ عظمت والے اللہ پر ایمان نہ لاتا تھا اور مسکین کو کھانا دینے کی رغبت نہ دیتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کھانا کھلاؤ اور سلام عام کرو اور اپنے رشتہ داروں سے رشتہ جوڑو، اور اس وقت نماز پڑھو جب لوگ آرام سے سو رہے ہوں تو تم سلامتی سے جنت میں داخل ہو جاؤ گے۔ میں مبارکباد پیش کرتا ہوں انجمن کے ساتھیوں کو کہ انہوں نے اتنا زبردست کام کیا۔ نہ جانے کتنے بے روزگار، مفلوق الحال اور غربت کے ستائے ہوئے لوگ جن کے گھر میں راشن نہیں، چند دن کی آسودگی ضرور نصیب ہو جائے گی۔ اس کے بعد شارق بھائی نے مجھ سے کہا، عبداللہ بھائی آئیے اور راشن تقسیم کیجئے۔ یہ وقت مجھ پر بہت سخت تھا۔ میں جب بھی تھیلا دیتا میرا دل چاہتا کہ کہوں، بھائیو ایک تھیلا مجھے بھی دے دو،
एक थैला मेरे लिए भी रख दो। मेरे घर में भी बच्चों ने 2 दिन से कुछ नहीं खाया। मैं और मेरी बीवी भी गैर सहरवा अफ्तार के रोज़ा रख रहे हैं, मगर मेरी सफ़ेद पोशी मुझे इजाज़त नहीं देती थी कि मैं ये कह सकूं। प्रोग्राम के बाद खाली हाथ बोझिल कदमों से अपने घर की तरफ रवाना हो गया। घर पहुंचा तो अहलिया की आंखों में उम्मीद जगमगा रही थी, लेकिन खाली हाथों को देखकर उसकी आंखें फिर बरसने लगीं और मैं निढाल होकर कुर्सी पर ढह गया। ये एक सच्ची कहानी है, नाम तकदीर है। आसपास देखिए, बहुत से सफ़ेद पोश हैं जो ज़ुबान से कह नहीं पाते। उनकी सफ़ेद पोशी का भरम रखिए। और अगर अपने साथियों के हालात ज़िंदगी से ही गाफिल हैं तो हैरत है आप वेलफेयर का काम कैसे कर सकते हैं। पहले अपने आसपास अजीज़ों अकारब को देखिए। लोगों की रकम आपके पास अमानत है। फटे पुराने कपड़ों में दौलतमंद फ़कीरों को देने से पहले सफ़ेद सूट और ब्लैक बास्केट में आने वाले सफ़ेद पोश को भी देख लीजिए।